چند معروضات کرنی تھی مجھے پیش، مگر چونکہ وقت نہایت قلیل ہے، میں دعوت خطاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ مظہر اللہ قادری دامت برکاتہم عالیہ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جمعیت مصطفی پاکستان کے سربراہ ہیں۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ جمعیت مصطفی پاکستان یہ تشکیل نو کی جا رہی ہے، بنی یہ پہلے ہے، ہم نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، مگر ہم نے جیسا کہ ارشاد بھائی نے ارشاد فرمایا، ہم نے میڈیا استعمال نہیں کیا، اور یہ ہماری یقیناً ایک بڑی فاش غلطی تھی، اور ہم آج اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور آئندہ ہم نے میڈیا انچارج بنا دیا ہے باقاعدہ، اس کو انشاءاللہ نیٹ پر بھی قائم کریں گے، فیس بک پہ بھی چلے گا اور ٹویٹر پہ بھی چلے گا، دیگر اس کے جتنے بھی پیجز ہیں وہ انشاءاللہ استعمال ہوں گے۔ ہم نے بلا مبالغہ لاکھوں روپے کا راشن بھی تقسیم کیا، کوئی ایک تصویر بھی نہیں جانے دی اپنی، ہاتھ لگا کر کے ایک تھیلے کو 4 آدمی 10 آدمی دھکا لگا رہے ہیں، ہم نے ایسا کام نہیں کیا بھی ہم نہیں تعالیٰ، جیسا کہ ہم نے اپنے اجلاس میں بیان کیا تھا، لیکن ضرورت ہے جس چیز کی اس کو انتہائی حکمت کے ساتھ انشاءاللہ ہم میڈیا پر بھی لانچ کریں گے اللہ کے حکم سے، اور اس کے کئی شعبہ جات ہیں، وہ انشاءاللہ درجہ بدرجہ تفصیلاً ہم اس کو بیان کریں گے اللہ کے حکم سے، مگر ہم اس کے لیے میٹنگز بھی رکھیں گے ان شعبہ جات کی، اس کے محفل کے بعد، اور یعنی جو مہینے آ رہے ہیں انشاءاللہ عید کے بعد ہم اس کو تشکیل نو مضبوطی سے کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ سید شاہ مظہر اللہ قادری دامت برکاتہم عالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میں اپنے انتہائی ذی وقار، ذوی الاحتشام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نہ صرف آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا، بلکہ اپنی حوصلہ افزا گفتگو کے ذریعے بہت سی مفید باتیں اور آئندہ کا لائحہ عمل مختصر اور جامع انداز میں ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس عظیم دن کی برکتوں کے طفیل میرے ان تمام معزز مہمانان گرامی کو اور جملہ حاضرین کو خصوصی فضل و برکات عطا فرمائے۔ چونکہ وقت اب اختتامی مراحل میں ہے، لہٰذا موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چند باتیں ہی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ بدر ہمارے سامنے بہت سے پیغامات رکھتا ہے۔ تاریخ اسلام کا سب سے منفرد غزوہ کہ جس میں سب سے اہم پیغام ہمارے سامنے یہ ہے کہ کامیابی کا دار و مدار افراد کی کثرت اور وسائل پر نہیں ہوتا، بلکہ کامیابی اور فتح کے اسباب کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ اور قرآن و سنت کو جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو خلاصہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جانے میں کامیابی ہے۔ حضور علیہ السلام کی غلامی کے رشتے میں آقا علیہ السلام کی نسبت کے استحکام میں فتح اور نصرت ہے۔ جب حضور علیہ السلام سے تعلق مضبوط اور مربوط ہو جاتا ہے تو پھر بے وسائل ہو کر بھی لوگ اپنے دور کی سپر پاور طاقت پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ان حالات میں درس یہ ہے کہ ہم
یہ فکر اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ اپنی زندگی کو با مقصد بنانے کی کوشش کریں گے. اور زندگی کو با مقصد بنانے کا راز یہی ہے کہ 2 اصول آپ اختیار کر لیں اور اپنے آپ سے بھی عہد کر لیں اور کہیں اس کو لکھ بھی لیں اپنی خود نوشت میں، اپنی ڈائری میں، کہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میری آئندہ کی جو زندگی گزرے گی وہ مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے صرف ہوگی. تو اگر یہ ہم عہد کر لیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو آٹومیٹکلی ہماری زندگی جو ہے وہ جادہ مستقیم پر گامزن ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی لازوال قربانیاں اس دین اسلام کے لیے ہمیں یہ درس دیتی ہیں، اور بالخصوص آج کے دن کہ غزوہ بدر میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں نے بے وسائل ہو کر اپنے آپ کو پیش کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مشاورت کی تو انہوں نے ایسی حوصلہ افزا باتیں کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرائے اور خوش ہو گئے. کہ کسی نے کہا کہ حضور ہم قوم موسیٰ نہیں، ہم تو امت محمد ہیں. کہ جب ان سے کہا گیا کہ جاؤ لڑو تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، جائیے آپ اور آپ کا رب لڑیں، جب وہ بستی خالی ہو جائے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر جب آپ لڑ کر کامیاب ہو جائے تو پھر ہمیں بلا لینا، آگے کا کام ہم خود کر لیں گے. تو لیکن سرکار کے صحابہ نے کہا کہ حضور ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں. آپ نے جب پوچھا ہے کہ کیا کرنا ہے تو پھر سنیے کہ اگر آپ ہمیں برگ غماد تک بھی لے جانا چاہیں تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے چلے آئیں گے. اور کسی نے کہا اگر آپ ہمارے سامنے سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو ہم بھی آپ کے پیچھے سمندر میں اتر جائیں گے. اس لیے کہ ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے کہ جس کی غلامی میں کامیابی ہے، جس کے دامن عقیدت سے وابستگی میں کامیابی ہے. تو 313 کی یہ قلیل تعداد جو اس دور کی اتنی بڑی طاقت پر غالب آئی ہے، تو اس کا راز یہی ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں انہوں نے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے جذبے کو پہلے سے اختیار کر رکھا تھا. انہیں بھی معلوم تھا کہ میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے، میدان جنگ میں کس طرح تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ فکری طور پر، ذہنی طور پر، عملی طور پر اس وقت تیار ہو گئے تھے کہ جب اچانک یہ مرحلہ آ گیا. یعنی مدینۃ المنورہ سے جب نکلے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تو ارادتاً نہیں نکلے تھے، کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ ہم نے جنگ کرنی ہے جا کر اور بدر کے میدان کو سجانا ہے. بے ارادہ ہو کر نکلے تھے، لیکن جب اسباب ایسے پیدا ہو گئے تو ایمرجنسی جب نافذ ہوئی اور آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کیا کہتے ہو ایمرجنسی کے ان حالات میں کہ تمہیں خود اپنی حالت کا پتہ ہے، ہتھیار تمہارے پاس نہیں ہیں، سواریاں تمہارے پاس نہیں ہیں، اسباب تمہارے پاس نہیں ہیں، اور سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے جو تمام تر اسلحہ ساز و سامان سے لیس ہو کر آج تمہیں دنیا سے مٹانے کے لیے نکلا ہے. تو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے کہا کہ سرکار آپ اگر حکم کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پیٹھ نہیں پھیریں گے، آپ جہاں تک ہمیں لے کر جائیں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں گے. تو غزوہ بدر ہمارے سامنے یہ پیغام رکھتا ہے کہ ہم سرکار دو عالم سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. اگر ہم بے وسائل بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ قلت اور کثرت کی بنیاد پر فتح نہیں ہوا کرتی اور کامیابیاں نہیں ملا کرتی. اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں فرما دیا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تحقیق اللہ تعالی نے بدر میں تمہاری مدد و نصرت فرمائی حالانکہ تم کمزور تھے. لیکن نصرت اور مدد کس لیے ہوئی؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ تم نے بے وسائل ہو کر جب اپنے رب کو پکارا اور رب کے محبوب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر تمہارے اس ایمان، تمہارے اس نظریے اور تمہاری اس آئیڈیالوجی کی پختگی کی وجہ سے آسمان سے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن
ایسی تیز ہوائیں چلتی ہوئی دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. ایک بار تیز ہوا چلی، دوسری بار تیز ہوا چلی، تیسری بار تیز ہوا چلی. کہتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ علی جب پہلی دفعہ ہوا چلی تھی تو جبریل 1000 فرشتوں کی تعداد کے ساتھ میدان بدر میں آ گیا تھا، اور جب دوسری بار تیز ہوا تم نے دیکھی تو پھر میکائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ میدان بدر میں آ گئے تھے. پھر تیسری بار جب تیز ہوا تم نے محسوس کی تو پھر اسرائیل 1000 فرشتے لے کر میدان بدر میں اتر گئے تھے. تو جناب فرشتوں کی مدد کب آئے گی؟ کہ جب آپ خود اس دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین صرف اسلام ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی طرف جائے گا، کسی دوسرے نظریے کو اختیار کرے گا، کسی دوسری تہذیب کا دل دادا ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے بات ہلاکت کی ہوگی، اس لیے کہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو آج ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں، ہر میدان میں کمزور ہیں. دیوار سے ہمیں لگا دیا گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ باطل طاغوتی استعماری طاقتیں آج ترقی کر رہی ہیں، عروج پر ہیں، اور مسلمان سمٹتے جا رہے ہیں. تو وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے تعلق اس نبی سے اپنا کمزور کر دیا ہے، ان کی تابعداری کو چھوڑ دیا ہے، ان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی زندگی میں کامیابی ملے، دنیا آخرت کے میدان میں کامیابی ملے، تو شہدائے احد، بدر اور احد کی قربانیوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے اس دین اسلام کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیں، اور کس طرح وہ بے جگری کے ساتھ، فدائیت اور جانثاری کے ساتھ میدان میں کودے اور اعلاء کلمت الحق انہوں نے کیا، اور دنیا کو بتلا دیا کہ باطل کتنی ہی بڑی طاقت میں آ جائے اور کتنے ہی وسائل سے لیس ہو کر کیوں نہ آ جائے، لیکن جن کے سینے میں محمد عربی کے عشق کا چراغ روشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے. تو ہم نے یہ اصول اپنانے ہیں، مقام مصطفیٰ کا تحفظ کرنا ہے اور کوشش میں لگ جانا ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے اپنے آپ کو ہم نے پیش کر دینا ہے. اپنی اپنی صلاحیتوں کو اپنے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے شعبوں کے مطابق ہم نے پیش کرنا ہے. اور جس طرح کہ ہمارے محترم رفیق بھائی نے فرمایا کہ رابطہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. رابطے کا فقدان اگر ہو جائے تو پھر آپ کسی کاز کا بھی حصہ بن جائیں، کامیابی کے مراحل میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. اور بہت سے میرے معزز مہمانوں نے وہ مفید باتیں کی اپنے تجربات کی روشنی میں کہ جن کو آپ نے سنا ہو، تو میری گزارش ہے کہ ان تمام تر باتوں کو گرہ سے باندھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو کر لائے عمل خود اپنے لیے آپ تیار کر لیں. آپ کو پلیٹ فارم دے دیا گیا ہے. اس پلیٹ فارم کا اولین مقصد یہی ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کے لیے ہر شعبے میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، چاہے وہ تبلیغ ارشاد کا شعبہ ہو، چاہے وہ سماجی خدمت کا شعبہ ہو، چاہے وہ تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہو. ہر شعبے میں ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس تمام تر شعبوں سے تعلق رکھنے والے احباب موجود ہیں اور ہماری اس بزم عقیدت کا حصہ بنے ہوئے ہیں. ان سے بھی میری گزارش ہے کہ جس طرح آج آپ نے رہنمائی اور سرپرستی کی ہے، اسی طرح آئندہ بھی مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ سرپرستی اور یہ رہنمائی جاری و ساری رہے گی. کیونکہ مختصر وقت تھا، اس وقت میں ہم تمام تر تفاصیل کا احاطہ تو کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن جو کچھ بھی آج آپ کے سامنے پیغامات رکھے گئے، میری گزارش ہے کہ اس کو سوچیں، سمجھیں اور اس درس اور سبق کو فراموش نہ کریں. جو ہماری عادت ہے کہ ہم محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر کیفیت ہماری وہی سابقہ ہو جاتی ہے، عود کر آ جاتی ہے. تو اس انداز کو اب بدلنا ہوگا. زندگی نے بہرحال گزر جانا ہے، دنیا سے سب نے چلے جانا ہے، لیکن ہم اب یہ عہد کر لیں کہ ہم اگر دنیا سے جائیں گے تو مدنی تاجدار کی محبت میں جائیں گے، ان کے دین کی خدمت کرتے ہوئے جائیں گے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اقبال نے واقعہ بدر کے متعلق، صحابہ کرام کی لازوال قربانیوں کے متعلق، ان کے جذبوں کے متعلق اور اعلاء کلمت الحق کے لیے جو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، انہوں نے جو اپنے خون کا عطیہ دیا، تو اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اگر اب بھی تو وہ فضائے بدر پیدا کر لے، وہ ایمان تیرے پاس ہو، وہ عشق تیرے پاس ہو، وہ وجدان تیرے پاس ہو، وہ معرفت تیرے پاس ہو، وہ تعلق باللہ تیرا مضبوط ہو جائے، وہ تعلق بالرسول تیرا قوی ہو جائے، تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تھوڑی تعداد بھی ہوگی تو یہ تھوڑی تعداد بھی اپنے وقت کی بڑی باطل طاقتوں پر غلبہ پا جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور یہ ایک مختصر سا ایونٹ تھا حصول برکت کے لیے، لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور کم از کم ماہانہ کی بنیاد پہ تربیتی نشست کا ہم مختلف مواقع پر اہتمام کرنے کا عزم رکھتے ہیں، تاکہ ان تجربہ کار لوگوں سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے، آئندہ کا لائحہ عمل آپ تک پہنچے. تو میری گزارش ہوگی کہ آپ نے خود تو آنا ہی آنا ہے، لیکن اپنے دوست، احباب، رفقا اور اپنے تمام تعلق داروں کو بھی آپ نے ضرور اس میں لے کر آنا ہے. تو کیا آج کی اس تقریب کے تمام تر مطالبات سے آپ متفق اور مطمئن ہیں، اور آئندہ دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا عزم کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ومن عذابک نستجیر. مولا کریم، ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، اس عشرہ مغفرت میں، شہدائے بدر کی یاد میں سجنے والی اس محفل میں ہم تجھ سے خیر طلب کرتے ہیں. مولا کریم ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری جو زندگی معصیت میں گزر گئی، نافرمانی میں گزر گئی، ہم شرمندہ ہیں. مولا کریم ہمارے صحیفہ حیات سے، ہمارے نام اعمال سے ہماری ان غلطیوں اور سیاہیوں کو محف فرما دے. یا اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ عطا فرما دے. یا اللہ اپنی محبت اور اپنی معرفت کا نور عطا فرما دے. یا اللہ اپنے محبوب کے دین کی خدمت کے جذبوں سے ہمیں سرشاری عطا فرما دے. یا اللہ اس محفل پاک میں جتنے بھی چھوٹے بڑے بزرگ جوان بچے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے جھولی پسارے بیٹھے ہیں، مولا سب کی حاجتوں کو پورا فرما. فراخ اور کشادہ روزی عطا فرما. پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ بے روزگاروں کو برکتوں والی روزی عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے ہم کو نجات عطا فرما دے. یا اللہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں، معیشت کا پہیہ جام ہو گیا ہے، کاروبار حیات معطل ہو گیا ہے. مولا کریم تو ارحم الراحمین ہے، اس صورتحال سے ہمیں نجات عطا فرما دے. یا اللہ اپنے گھروں کی مسجدوں کی رونقوں کو بحال فرما دے. ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہم سب کو ہمارے متعلقین کو عطا فرما دے. یا اللہ جملہ حاضرین پر اپنی خصوصی رحمتیں فرما. جن بچوں نے، جن دوستوں نے آج شہدائے بدر کے حوالے سے یوم الفرقان کے لیے یہ پنڈال سجایا، اپنی خدمات جس نے بھی جس طرح انجام دی، مولا کریم تو دلوں کے احوال پر خبیر ہے، تمام کی خدمتوں کو قبول فرما لے اور مزید دولت اخلاص عطا فرما. یا الہ العالمین جمعیت مصطفی کے اس پلیٹ فارم کو مزید مضبوطی عطا فرما، استحکام عطا فرما، اور ہمیں راست عطا فرما دے، راہ ثواب عطا فرما دے. یا اللہ اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی پکی طاعت اور فرما برداری نصیب فرما. مولا کریم ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت عطا فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت عطا فرما دے. جتنے علماء مشائخ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، عوام اہل سنت تمام کی بے حساب مغفرت عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جتنے بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، جس مرض میں بھی مبتلا ہیں، مولا کریم ان تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمین برحمتک. افطاری کا انشاءاللہ وقت آ گیا.